وسلم في دعائه اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ اس وقت ہم نے یہاں ذکر کیا. ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں اور بہت سے الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے بہت نام. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سارے بہترین اور پاکیزہ نام، ان سے اللہ کو پکارو. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کرو. اللہ کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کا نام تو اللہ ہی ہے. لوگ سوچ رہے ہیں اللہ کا نام تو اللہ ہی ہے. ہاں اس کے صفاتی نام بہت ہیں. ذاتی نام اللہ کا ہے اللہ. ذاتی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہر آدمی کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے. زید رکھ دیا، بکر رکھ دیا، خالد رکھ دیا، میرا نام شعیب رکھ دیا، کسی کا نام واجد رکھ دیا، کسی کا نام رفیع رکھ دیا. یہ اس کا ذاتی نام. اللہ کا ذاتی نام اللہ، لیکن اس کے اندر صفات بہت ہیں، لا تعداد، غیر متناہی. اس لیے اللہ کے صفاتی نام تو معلوم نہیں کتنے، ان میں سے چند قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے. 99 نام اللہ کے مشہور ہیں. اللہ ایک، اس کے علاوہ 99 نام 100 کل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے 100 ناموں کو یاد کرتا ہے اور ان کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت مقرر ہے. یہ جو اللہ کے نام ہیں ان کا نام ہے صفاتی نام، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، محیی ہے، ممیت ہے اور ذوالجلال والاکرام ہے. اس طرح کے بہت سے جو نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی اللہ کی صفات بتاتے ہیں. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے رحمت، لہذا اس کا نام ہے رحمان اور رحیم. اللہ کی ایک صفت ہے رافت، اس لیے اس کا نام ہے رؤوف. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے رزاق. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، اس لیے اللہ کا ایک نام ہے العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کبریائی ہے، بڑائی ہے، اس لیے اللہ کا نام ہے المتکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلیل ہے، جلالت والے ہیں، اس لیے اللہ کا نام ہے جلیل. تو جلیل اللہ کا نام، رحیم اللہ کا نام، رؤوف اللہ کا نام، المتکبر اللہ کا نام، العظیم اللہ کا نام، یہ اللہ کے صفاتی نام. ان میں سے کسی کو بھی لے کر اللہ کو پکارو. اللہ کا ذاتی نام لو وہ بھی ٹھیک. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ابھی ہم پڑھ رہے تھے اللہ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام. آپ کو مزہ آ رہا تھا نہیں آ رہا تھا؟ مزہ آ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ دل میں کچھ مٹھاس آ رہی ہے، لذت معلوم ہو رہی ہے. اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے، اللہ کا نام بڑا شیریں ہے. مولانا روم نے کہا
اللہ اللہ اینچے شیری استنام، اللہ اللہ اینچے شیری استنام، شیر و شکر شود جانم تمام۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اللہ کا نام کیسا میٹھا نام ہے، کس قدر لذت ہے اس کے اندر۔ جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو میری پوری جان میٹھی ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ شکر کی ڈلیاں منہ میں رکھی، یعنی اللہ کا ذکر کرتے 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 جو روحانی حلاوت ہے وہ روحانی حلاوت حسی حلاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے تو روحانی، اب ہم لوگوں کو جو ملی ہے مٹھاس، وہ روحانی مٹھاس ہے، دل کے اندر محسوس ہونے والی، لیکن منہ میں تو کچھ ہے نہیں، جیسے شکر کھاتے ہیں تو ویسے تو ہے نہیں، لیکن دل نے محسوس کیا کہ ایک لذت ہے اس کے اندر، عجیب قسم کی حلاوت ہے، جی چاہ رہا کہ بار بار لیتے رہے، جی چاہتا ہے کہ صبح سے شام تک بیٹھ کے لیتے رہے۔ یہ ہے دل میں اترنے والی مٹھاس۔ لیکن جب آدمی برابر کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اسے کبھی اللہ یہ بھی دے دیتے ہیں کہ واقعی اللہ بولتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کہ شکر منہ میں رکھی۔ بہرحال اللہ کے بہت سے نام ہیں، ان سے ذکر کرنا چاہیے۔ یہاں اس لیے کرایا کہ اب آپ روزانہ ذکر کیا کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، اپنے دکان پر بیٹھ کر، کہیں نہ کہیں روزانہ ذکر کیا کریں۔ جب ذکر کریں گے تو ذکر کی حلاوت دل میں گھسے گی، اور جس دل کو اللہ کی حلاوت مل جاتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی آنکھ کو غلط جگہ اٹھانے سے بچا لے اور محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی آنکھوں کو روک لے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا کرتے، ایمان کی مٹھاس۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، اسی حدیث کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا حلاوت ملتی ہے، تو فرمایا کہ جس آدمی کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر اتنی بھاری چیز ہے کہ اس کی عادت ڈالنے والا اور اس کے مزے کو محسوس کرنے والا انشاءاللہ اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا ہے ذکر، اس کا مقام، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جس کا مقام اور مرتبہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا ذکر۔ یہاں پر سمجھیے کہ ایک ہے جہاد، جہاد تو ضرورت پر کیا جاتا ہے، روزانہ کوئی جہاد نہیں ہوتا کہ کافروں سے جو لڑائی ہوتی ہے، وہ تو خاص موقع کی بات ہے، جب اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا مقصد ہے جہاد کا؟ جہاد کا مقصد بھی ذکر اللہ ہے، ذکر کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ مقصود اعظم ہے۔ جہاد اسی لیے ہے، یعنی جہاد ذریعہ ہے ذکر کا، مقصود اعظم ذکر ہے اور جہاد اس کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ لہذا ذرائع کو اہمیت نہیں ہوتی، مقصود کو اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ ہاں جب موقع آ جائے تو
تو آپ کو جہاد میں بھی جانا ہے، نہیں جائیں گے صرف ذکر کرتے بیٹھے گے؟ بھائی جب موقع آ جائے گا تو آپ کو تسبیح چھوڑ کر تلوار بھی لینی پڑے گی، وہ بھی اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں۔ بہرحال ذکر کے بارے میں نے اس لیے کہا کہ یہاں ذکر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزانہ ذکر کرنا ہے، لہذا اپنی اپنی جگہ پر روزانہ ذکر کیا کریں۔ یہ دو ذکر میں نے اس وقت آپ کو بتائے، ایک لا الہ الا اللہ، یہ تو پورا کلمہ ہے، اور یہ پورا کلمہ ہمارا ایمان ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، وہ کرے۔ اور اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو رٹو، رب کا نام ہے اللہ، لہذا اللہ کے نام کو رٹو، اللہ کے نام کو بار بار زبان پہ لاؤ، اللہ اللہ اللہ، جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے اس کا نام زبان پہ چڑھ جاتا ہے، اسی طریقے پر اللہ کا عاشق جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی زبان پہ اللہ 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 آ جاتا ہے۔ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جو اب پنجاب میں ہے، اس کا نام ہے ردولی، وہاں پر ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شاہ عبد الحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اکابر صوفیاء میں سے تھے، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بہت بڑی شخصیت۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ 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 کرتے رہتے تھے، اور اللہ اللہ کہتے ہوئے 30 برس تک جامع مسجد کو جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، لیکن اللہ کے عشق میں ایسے سرشار رہتے تھے کہ ان کو کبھی 30 سال تک بھی وہ راستہ یاد نہیں، 30 سال تک جاتے رہے لیکن کبھی وہ راستہ یاد نہیں ہوا۔ ان کو ان کا خادم سامنے لے کے چلتا تھا، یہ اللہ 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 بولتے ہوئے چلے جاتے تھے، راستہ کدھر ہے کیا ہے خبر ہی نہیں ہوتی تھی 30 سال تک۔ یہ ہیں اللہ کے عاشقین، اللہ پر مر مٹنے والے لوگ۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ مومن بندوں کی شان بلکہ انسان کی اصل خصوصیت اللہ کا عشق ہے، انسان کی اصل خصوصیت جس سے کہ انسان انسان بنتا ہے وہ ہے اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت۔ بعض بزرگوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ مخلوقات یہ تو ہیں جمادات، ایک ہے نباتات اور ایک ہے حیوانات، اور اس کے بعد انسان۔ جمادات وہ مخلوق ہے جن میں جمود ہوتا ہے، یعنی وہ نہ چلتے ہیں نہ پھرتے ہیں نہ بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں، جیسے کہ در و دیوار، جمود ہے ان کے اندر، جمے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، پتھر ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ چاند ہے، سورج ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بس جس حالت میں اللہ نے ان کو پیدا کر دیا اسی حالت میں رہتے ہیں، یہ تو ہیں جمادات۔ دوسرے ہیں نباتات۔ نباتات وہ مخلوق ہے جو بڑھتی ہے، جیسے کہ درخت، پودے، آپ نے بیج ڈالا وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا درخت ہو گیا، اور اس کے اندر پھل آنے لگے، پھول آنے لگے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، دیکھنے کی، خوش نمائی کی، زیب و زینت۔ یہ ہے نباتات، ان کے اندر بڑھوتری کی صفت ہوتی ہے، وہی ان کی خصوصیت ہے۔ جمادات کی خصوصیت جمے رہنا، وہ ٹلتے نہیں، پہاڑ ٹلتا نہیں، زمین ٹلتی نہیں، آسمان ٹلتا نہیں، اپنی اپنی جگہ پر برقرار۔ یہ مسجد آپ نے بنا دی، بس جب تک ہے وہیں پر، نہ ہلے گی نہ ٹلے گی۔
گھر ہے تو اپنی جگہ پر نہ ہلے گا نہ ٹلے گا، یہ ہے جمادات۔ اور نباتات ان کے اندر بڑھوتری کی صفت ہوتی ہے، وہ بڑھتے رہتے ہیں، پودے بڑھتے ہیں، گھٹ بھی جاتے ہیں، گھٹنا بڑھنا ان کے اندر ہوتا رہتا ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ جو نہ بڑھے وہ نباتات نہیں ہے، وہ جمادات ہے۔ جو بڑھنے لگے وہ جمادات نہیں ہے، وہ تو نباتات میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اور ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے حیوانات۔ یہ حیوانات جن کے اندر حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے اور ان میں حرکت ہوتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حیوانات۔ یہ جتنے بہت سارے حیوانات آپ دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کودتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کچھ کام دھام کرتے ہیں، چاہے وہ شیر ہو، ہاتھی ہو، باغ ہو، وغیرہ وغیرہ، انسان ہو۔ انسان بھی ایک حیوان ہے، اسی کہ اس کے اندر بھی حیات ہے، لیکن انسان ایک خاص حیوان ہے، وہ عام حیوانات ہے اور یہ خاص حیوان ہے۔ تو حیوانات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر حیات ہوتی ہے اور حرکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی طرف آئیں تو ان کے انسانوں کے اندر ایک اور خصوصیت ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے انسان انسان ہے۔ اگر وہ خصوصیت اس سے نکال دی جائے تو پھر وہ انسان انسان نہیں رہتا۔ جیسے جمادات کے اندر سے جمود کو نکال دو، وہ جماد نہیں۔ نباتات کے اندر سے نمو یعنی بڑھوتری کی صفت نکال دو، وہ نباتات نہیں۔ حیوانات وہ ہوتے ہیں جن میں حیات اور حرکت ہوتی ہے، اگر ان کے اندر سے حیات اور حرکت ختم کر دی جائے تو وہ حیوانات نہیں۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کی بھی ایک خصوصی صفت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انس۔ وہ کیا ہے؟ انس۔ انس کے معنی محبت، انس کے معنی تعلق۔ انسان کو انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان بنا ہے لفظ انس سے، اور انس کے معنی محبت کے آتے ہیں۔ انسان کے خمیر کے اندر اللہ نے محبت کو ڈال دیا۔ انسان کا خمیر گوندا گیا ہے تو وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت سے گوندا گیا۔ جب اللہ کی محبت اور چاہت اس کے اندر ڈال دی گئی تو انسان وہی ہوگا جس کے اندر محبت الہی ہوگی، عشق الہی ہوگا، اور اس کے اندر سے یہ صفت نکال دی جائے تو پھر وہ انسان انسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہت سارے انسان وہ ہوتے ہیں جو چہرے مہرے کے انسان ہوتے ہیں، حقیقت کے انسان نہیں ہوا کرتے، چہرہ ان کا انسانوں جیسا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا عشق نہیں، وہ بس صورت کے انسان ہیں۔ یہ جتنے کافر ہیں ان کو اللہ سے تعلق نہیں، اس لیے وہ صورت کے انسان ہیں، شکل کے انسان ہیں، حقیقت کے انسان نہیں ہیں۔ اور حقیقت والا انسان وہی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہے۔ لہذا مومن بندے اللہ کے چاہنے والے، جب وہ اللہ کے چاہنے والے، اس لیے ان کا نام انسان ہوگا۔ اور جو اور لوگ ہیں ان کو ظاہراً انسان کہا جاتا ہے، حقیقت میں دیکھیں تو ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ ان کے اندر انس نہیں پایا۔ اب میں ایک دلیل آپ کو وہ پیش کرتا ہوں، یہ تو فلسفی دلیل ہے، یہ فلسفیانہ دلیل ہے کہ انسان کے اندر عشق الہی ہونا چاہیے۔ جس آدمی میں عشق الہی ہو وہ آدمی انسان کہلاتا ہے، اور جس آدمی کے اندر انسان انس نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، وہ آدمی تو چاہے کہلوائے لیکن انسان نہیں کہلائے گا، اسے کہ انسان کا لفظ انس سے بنا ہے، انس کی وجہ سے وہ انس اپنے اندر رکھے گا تب جا کر انسان ہو۔ یہ فلسفیانہ دلیل ہو گئی۔ اب میں قرآن کریم کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو مقصود وہی انسان ہے، وہی مومن ہے جن مومنوں اور جن انسانوں کے اندر اللہ کی محبت پائی جائے۔ یہ ان کا خصوصی عنصر ہے، یہ ان کا خصوصی کمال ہے جس سے ان کی پہچان ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو ایسے انسان مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ کو ایسے انسان پسند ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ چند دن پہلے اچانک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دل میں ڈالی، کچھ علماء بھی میرے پاس اس وقت موجود تھے، میں نے ان کے سامنے یہ آیت رکھی اور اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تو ماشاءاللہ ان سب حضرات علماء نے کہا یہ واقعی بڑا بھاری استدلال ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو، اگر تم دین سے پھر جاتے ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لا کے کھڑا کر دے گا، وہ قوم ایسی ہوگی یحبهم ویحبون، اللہ ان کو چاہے گا، وہ اللہ کو چاہیں گے۔ یہاں پر غور یہ کرنا ہے بھائیو کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم دین سے پھر جاتے ہو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں قوم کو پیدا کروں گا جو تمہارے مقابلے میں آئے گی، وہ قوم ایسی ہوگی کہ اس کی پہلی صفت یہ ہے یحبهم ویحبون۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو ایسی قوم پسند ہے، اللہ اسی لیے کرے میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو قوم اللہ کی محبت والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو معلوم ہوا اللہ کو مطلوب ایسی قوم ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مومنوں کی سب سے اہم خصوصیت اور ان کا اہم ترین کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کو چاہنے والے ہو اور اللہ ان کے اوپر ان کو چاہنے والا ہو۔ یحبهم ویحبون۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ پہلے اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کیا، بعد میں ان کی محبت کا ذکر کیا۔ یحبهم، اللہ ان کو چاہے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ کو چاہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلے اللہ چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد بندوں کا ذکر کیا، بندے چاہتے ہیں، تو اللہ کی محبت کا ذکر پہلے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ ہی ہم کو نہ چاہے ہم اللہ کو نہیں چاہ سکتے۔ جب تک اللہ ہی ہم کو نہ چاہے ہم اللہ کو نہیں چاہ سکتے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں سمجھو اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے، اگر ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں سمجھو اللہ ہم کو چاہ رہے ہیں، اللہ ہم کو چاہ رہے تو ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں، ورنہ ہمارا کیا منہ تھا کہ ہم کہتے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ کوئی بادشاہ وقت کے بارے میں کہے بادشاہ وقت میرے دوست ہیں، ہو سکتا ہے بادشاہ وقت میرے دوست ہیں، اگر بادشاہ کو پتہ چلے گا تو چانٹے لگا دے گا، تو میرا دوست، کیا خاص خوبی ہے تیرے اندر، کیا کمال ہے تیرے اندر، تو میرا دوست بن گیا، تو میرے پوزیشن کا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اگر بادشاہ پہلے کہہ دے یہ میرے دوست ہیں، اس کے بعد یہ کہہ سکتا ہے ہاں میرے دوست۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ نہیں آئی؟ اسی طرح جب تک اللہ ہم کو نہ چاہے ہم اللہ کو نہیں چاہ سکتے۔ ایک باندھی تھی ایک آدمی کی، وہ روزانہ رات بھر عبادت کرتی، دن بھر کام کاج کرتی، باندھی تھی، وہ نوکرانی تھی، دن بھر کام کاج، اور جب رات ہوتی تو عبادت میں مشغول رہتی، تہجد، کبھی دعائیں، کبھی ذکر وغیرہ وغیرہ۔ اس کا آقا بڑا سوتا رہتا تھا، یہ ادھر نماز پڑھتی رہتی تھی، عبادت کرتی رہتی۔ کبھی کبھی اس آقا کی آنکھ کھل جاتی تو دیکھتا کہ یہ رات بھر عبادت کرتی ہے۔ ایک بار اسی طرح وہ عبادت کر رہی تھی تو
اس آقا کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا تو یہ باندھی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگی، اور دعا کے اندر اس نے کہا اللہ کو، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا، غور سے سنو، وہ باندھی کہنے لگی اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو تجھے میرے سے ہے، جو تجھے میرے سے ہے، اس محبت کے واسطے سے کہتی ہوں میرا فلاں کام بنا دے۔ وہ جو آقا تھا اس کی آنکھ کھل گئی تھی، وہ اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بات سن رہا تھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو تجھے میرے سے ہے، تو اس نے فوراً اسے لقمہ دیا۔ اس نے کہا ایسا مت بول، یہ بول اے اللہ تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو مجھے تیرے سے ہے، جو مجھے تیرے سے ہے۔ وہ بول رہی تھی جو تجھے میرے سے ہے، وہ لقمہ دیتے ہوئے کہنے لگا یہ بول کہ جو مجھے تیرے سے ہے۔ تو باندھی بڑا عجیب و غریب عارفانہ جواب دیتی تھی، وہ عارف باللہ تھی، پہنچی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی سو جا سو جا تجھے کیا معلوم یہ راز، کہنے لگی سو جا تجھے کیا معلوم یہ راز، جب تک وہ خود مجھے نہ چاہے میں اسے کیسے چاہ سکتی ہوں، اگر وہ مجھے نہ چاہتا تو مجھے کیوں جگاتا، تجھے کیوں سلاتا۔ جس کو اللہ جگا رہا ہے سمجھو اللہ اسے چاہ رہا ہے، جسے توفیق ذکر مل رہی ہے سمجھو اللہ اسے اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، بہت اہم بات ہے، جس کو اللہ توفیق ذکر دے دیا سمجھو اللہ اسے بلانا چاہتا اپنے پاس، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جسے نماز کی توفیق مل گئی وہ سمجھے کہ مجھے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس آدمی کو تلاوت کا ذوق مل گیا وہ سمجھے کہ اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، اسے غنیمت سمجھو اور پھر اللہ سے کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز کی توفیق دے دی، ذکر کی توفیق دے دی۔ اگر ادھر سے توفیق نہ ملتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، اس زمانے کے بادشاہ کے محل کے قریب سے، اتفاق سے اس وقت بادشاہ اپنی بالکنی پہ کھڑا ہوا تھا، ٹہل رہا تھا۔ دیکھا تو وہ بزرگ جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بڑا ادب تھا اولیاء اللہ کا، مشائخ کا، علماء کرام کا۔ بادشاہ وقت بھی ان کی خدمت میں آتے تھے، بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ آج تو ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا فاضل ہو، بڑے سے بڑا شیخ وقت ہو، لیکن معمولی آدمی بھی اس کے سامنے نہیں آتا۔ وہاں تو بادشاہ آتے تھے۔ جب یہ بزرگ جا رہے تھے بادشاہ کی نظر ان پر پڑی، انہوں نے کہا ارے میرے محل کے پاس سے یہ جو ہے جا رہے ہیں، ان کو تو بلانا چاہیے۔ اس نے فوراً ایک خادم کو بھیجا، بھائی جاؤ دیکھو وہ بزرگ آ رہے ہیں، یہاں تک پہنچنے سے پہلے تم نیچے جاؤ اور جا کر ان سے درخواست کرو کہ جو ہے وہ محل میں آ جائے، تبرکن۔ خادم نیچے آیا، نیچے آ کر ان سے ملاقات کیا، سلام پیش کیا اور بادشاہ کی بات پہنچائی۔ بادشاہ اوپر ہے، آپ کو دیکھ کر انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ جو ہے آپ تشریف لے آئے۔ بادشاہ بہت اوپر تھا محل میں، تو بزرگ کہنے لگے کہ بھائی اتنی اوپر تو بادشاہ ہے، میں اتنی نیچے ہوں، میں کیسے جاؤں گا وہاں پر؟ وہ زمانہ لفٹوں کا نہیں تھا، لفٹیں نہیں تھے، سیڑھیاں ہوتی تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگے بھائی اتنی سیڑھیاں چڑھ کے میں کیسا جاؤں، میری تو طاقت ہے نہیں، کیسا جاؤں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک کمند ڈالتا ہوں۔ کمند ہوتی تھی پہلے، یعنی ایک قسم کا ایسا وہ بیٹھنے کا آلہ ہوتا تھا، رسیوں کے ذریعے اس کو کھینچ لیا جاتا تھا۔ تو کرسی جیسی بنی ہوئی ہوتی تھی، رسیوں کی کرسی، رسی ہوتی تھی، اس میں بیٹھ جاتے تھے، جسے اوپر جانا ہوتا تو کھینچ لیا جاتا تھا۔ اس زمانے کی لفٹ وہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کمند ڈالتے ہیں
آپ کمند میں بیٹھ جائے، کھینچنے والے آپ کو کھینچ لیں گے. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اوپر سے کمند ڈالی گئی تو یہ اس کے اندر بیٹھ گئے. خادموں نے اوپر کھینچا، وہ تو بنا بنایا تھا سسٹم، کھینچا تو اوپر چلے گئے. جا کر بادشاہ کے سامنے بیٹھنا ہوا. بادشاہ نے بڑے ادب کے ساتھ ان کو بٹھایا، خیر خیریت معلوم کی. پھر اس کے بعد میں کہا حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. بادشاہ کہنے لگا حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آپ اللہ تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ اللہ تک کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ تک پہنچ گئے. انہوں نے کہا جیسے آپ تک پہنچ گئے، یعنی جیسے آپ نے کھینچا ہم یہاں پہنچ گئے، خدا نے کھینچا وہاں پہنچ گئے. بھائیو جب تک ادھر سے نہ ہو ادھر سے کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو. اگر کسی کو توفیق ذکر مل رہی ہے وہ سمجھ جائے اللہ مجھ کو یاد کر رہے ہیں. ایک بزرگ تھے ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ. جب وہ کبھی ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے اپنے خادم سے کہتے بھائی ذرا تسبیح اٹھا کے دے دو. وہ تسبیح دیتا تو بیٹھ کے کہتے اللہ مجھے یاد کر رہے. خادموں کو عجیب لگتا، اللہ مجھے یاد کر رہے. وہ کہتے ہاں بھائی وہ جب تک یاد نہ کرتے میں کہاں ذکر کرتا. اللہ یاد کر رہے اس لیے میں بھی ذکر کے اندر مشغول ہو گیا ہوں. تو بھائیو یہ بڑی قیمتی بات ہے. جب آپ ذکر کے لیے بیٹھے سوچ کر بیٹھے اللہ مجھ کو یاد کر رہے، مزہ آ جائے. ذکر میں مزہ آ جائے. اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی. اب میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، میرا ذکر آسمانوں پہ ہو رہا ہے، میرا ذکر عرش پہ ہو رہا ہے، میرا ذکر اللہ کے پاس ہو رہا ہے. اور حدیث میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں. اور جب بندہ کسی مجمع میں اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ بندے کی اور مومن کی سب سے اہم ترین جو صفت ہے وہ صفت ہے اللہ سے محبت و تعلق. اس کو پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے. جب یہ دل میں آ جائے گی تو آپ کو بے چین کر ڈالے گی. آپ بیٹھیں گے نہیں، آپ کے دل کے اندر بے چینی آ جائے گی. ایسا سمجھو کہ اندر آگ لگ رہی ہے، آگ پیدا ہو جائے تو آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. اسی طرح دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی آگ لگ جائے تو وہ اندر سے آپ کو بے چین کرے گی. اللہ 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 جتنا آپ بولتے جائیں گے آپ کا دل اسی سے سکون پائے گا، کسی اور سے سکون نہیں پائے گا. یہ اللہ کی محبت کا خاصہ ہے اور مومن کی سب سے اہم ترین صفت ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے کہا یحبہم ویحبون. پہلے اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کیا اس لیے کہ پہلے خدا چاہتا ہے، بندہ بعد میں چاہتا ہے اللہ کو. جس آدمی کو اللہ توفیق دے دیا سمجھ لو کہ اللہ مجھ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. ذکر کی توفیق اللہ کی طرف قریب کرنے کے لیے ہے اور دل کے اندر اللہ کی طرف کا ایک میلان آ جا رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ مجھ کو چاہنے لگے گی. جب یہ آ جائے بھائیوں کام بن جائے گا. اس لیے کہ یہ صفت اہم ترین صفت سب سے زیادہ جو ہے کمال کی صفت، یہ صفت آ جاتی ہے تو آدمی کی پوری زندگی کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے. وہ ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنت اور جد و جہد. اور ہر آدمی کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو کھینچ کھینچ کے سب کو لاتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو ایسا سمجھو جیسے کہ گاڑی تو ہے پیٹرول نہیں ہے. گاڑی تو ہے ماشاءاللہ، کار ہے. کتنے کی کار؟ 10 لاکھ کی کار. کتنے کی کار؟ 25 لاکھ کی کار. لیکن 25 لاکھ کی کار تو ہے، 50 لاکھ کی کار تو ہے،
لیکن اس کے اندر پیٹرول 50 روپے کا بھی نہیں ہے، گاڑی نہیں چل سکتی۔ گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول اندر ڈالنا پڑتا ہے، جب وہ پیٹرول آ جائے تو گاڑی آپ کی چلے گی۔ اسی طرح یہ دین کی گاڑی، نماز ہو، روزہ ہو، دعوت اللہ ہو، تبلیغ دین ہو، اشاعت ہو، اور اسی طریقے پر لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کا تزکیہ ہو، لوگوں کو جوڑ کر کچھ کام کرنا آپ چاہتے ہو، یہاں پر پیٹرول ڈالنا ضروری ہے۔ جب پیٹرول پڑے گا تب چلے گی گاڑی، اور پیٹرول کے بغیر چلائیں گے تو اس کا حال یہ ہوگا کہ آپ دھکا ماریں گے پیچھے سے کہ بھائی دھکا مارو، 4-5 آدمی مل کر کار کو دھکا مارتے ہیں، لیکن کیا یہاں سے آپ بنگلور تک چلے جائیں گے؟ یہاں سے آپ کسی بازو کے علاقے تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں، ایک گلی میں 2-4 قدم، 5-6 قدم، 10-20 قدم تو آپ کی گاڑی چل سکے گی، لیکن جو ہی آپ چھوڑیں گے نا کھڑی ہو جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، دعوت اللہ، تبلیغ دین، مدارس اور دینی خدمات، ذکر کے حلقے، ان سب چیزوں کو دھکلنے سے چل رہے، چھوڑتے ہی ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی مولانا آگے دھکلتے ہیں، وہ ذرا آگے بڑھتا ہے 2 قدم، اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ مسجد میں بلا کے اسے دھکا دیتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے، گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ یہ کیوں بیٹھ جا رہا ہے؟ کیوں دینی خدمات کے اندر یہ تکاسل و تغافل ہے؟ اس لیے کہ اندر کی آگ نہیں جل رہی ہے۔ یہ پیٹرول کی آگ اندر جلنا شروع ہو جائے تو پھر وہ خود بخود کام کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اسی اللہ کی محبت کا پیٹرول اپنی ہر چیز کے اندر داخل کرنا ہے، نمازوں میں، ذکر میں، تسبیحات میں، دعوت اللہ میں، تدریس میں، تعلیم میں، تمام چیزوں کے اندر یہ جب آ جائے گا پیٹرول تو ماشاءاللہ آگے بڑھاتے بڑھاتے اس کو لے کر چلے جائے گا منزل مقصود۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا، کیسے گئے؟ اللہ نے بلا لیا، وہ محبت کا پیٹرول ان کے اندر تھا، فوراً اندر سے گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور چلتے ہوئے پہنچ گئی۔ اس طریقے پر ہم سب کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ اللہ کی محبت والی بات کہیں نہیں ہوتی، بڑے افسوس کی بات۔ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اتنی اہم ترین صفت ہے، لیکن اس کے اوپر عام طور پر بحث نہیں ہوتی۔ جی ہم بحث کرتے ہیں نماز پر بھی، ذکر پر بھی، تسبیحات پر بھی، دعوت اللہ پر بھی، اور تدریس پر بھی، تعلیم پر بھی، علم پر بھی، لیکن محبت خداوندی کی بات کہیں نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ یاد رکھو یہی اصل چیز ہے، یہ اصل آ جائے تو پھر ہر کام ٹھیک طور پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اس مضمون کو عرض کیا آپ کے سامنے، یہ پیٹرول اپنے دلوں کے اندر ڈال لو، اللہ کی محبت کا پیٹرول۔ جیسے کہ قرآن کی آیت سے بھی ثابت کر چکا ہوں، یہ مومن کی سب سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت والا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، پہلے نمبر پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا، معلوم ہوا سب سے اہم ترین صفت ہے۔ جب یہ 2 باتیں عرض کر دی، ایک فلسفیانہ انداز سے اور دوسرے قرآن کریم سے، تو اب آخری ایک بات اور عرض کرنا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ذکر میں لگتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں تو بسا اوقات کرتے کرتے ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، چند دن کر کر ذکر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کہاں اللہ کی محبت آئی میرے دل میں، ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں نے بہت ذکر کیا کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، مایوس ہو کے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن بھائیوں، مایوس ہونا اللہ کے دربار میں کفر ہے۔ مایوسی اللہ کے لیے، اللہ کے سلسلے میں کفر ہے۔ اللہ کی چاہت والا بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے ملے تو بھی کرتا ہے، نہ ملے تو بھی کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، 30 برس تک عبادت کرتے رہے، رات رات بھر عبادت کرتے رہے۔ ایک بار ان کے ایک مرید بھی حضرت کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ نماز پڑھتے ہوئے کہنے لگے اللہ اکبر، آسمانوں سے آواز آئی، اس کے اندر کہا گیا تم جتنا چاہے پکار لو، قبول نہیں ہے۔
تم جتنا چاہے پکار لو قبول نہیں ہے. لیکن یہ بزرگ نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں, سن رہے اللہ اکبر آواز آتی ہے قبول نہیں, تلاوت کرتے ہیں آواز آتی ہے قبول نہیں, رکوع کرتے ہیں آواز آتی ہے قبول نہیں, سجدہ کرتے ہیں تو آواز آتی ہے قبول نہیں, لیکن برابر پڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ مرید صاحب جو بازو کھڑے تھے وہ پریشان ہو گئے. نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو کہا حضرت یہ آواز آپ سن رہے؟ ارے تو سن رہا تو میں کیوں نہ سنوں. انہوں نے کہا تجھے اگر سنائی دے رہا تو مجھے کیوں نہ سنائی دے, میرے طفیل میں تجھے سنائی دے رہا. جب آپ سن رہے ہیں کہ اوپر سے کہا جا رہا ہے قبول نہیں قبول نہیں قبول نہیں, پھر کیوں پڑھ رہے ہیں آپ نماز؟ اور بزرگ نے کہا تو نے تو آج سنا ہے, میں 30 سال سے سن رہا ہوں. تو نے تو آج سنا ہے اور 30 سال سے میں سن رہا ہوں قبول نہیں قبول نہیں قبول نہیں. مرید اور پریشان ہو گیا. اس نے کہا حضرت 30 سال سے کہہ رہے ہیں آپ کو قبول نہیں, پھر کیوں خامخواہ اٹھتے ہیں آپ, خامخواہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بتا اس در کے سوا کوئی اور در بھی ہے کہ وہاں چلا جاؤں؟ اگر یہاں قبول نہیں تو کون سا اور در ہے؟ قبول کرے تو بھی اسی در کا, قبول نہ کرے تو بھی اسی در کا. جب یہ آپ کو سمجھ میں آیا تو حضرت خواجہ مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بھی یہاں پر سن لیجئے. انہوں نے فرمایا تھا کھولے وہ یا نہ کھولے در, کھولے وہ یا نہ کھولے در, تو اپنا کام کر. کھولے وہ یا نہ کھولے در, تیری ہو کیوں اس پر نظر. یہ ہے انہوں نے کہا کھولے وہ یا نہ کھولے در, تیری ہو کیوں اس پر نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. تیرا کام تو فقیر کا ہے, تو فقیر ہے اللہ کے در کا. تیرا کام کیا ہے؟ بھیک مانگنا. تیرا کام کیا ہے؟ صدا لگانا. لگاتے جا. تیرا کام تو اتنا ہے, وہ کھولے کہ نہ کھولے تجھے اس سے کیا بحث ہے. تیرا تو کام ہے صدا لگانا, لگاتے رہنا لگاتے رہنا. جب وہ کھولیں گے تو پورا کھولیں گے. مولانا روم کہتے ہیں جب تم کسی کے دروازے پہ کھٹکھٹاتے ہو, ایسا نہیں ہوتا کہ ٹک کرتے ہی ذرا کھلے اور ایک ٹک کرتے ہی اور ذرا کھلے اور ایک ٹک کرے تو پورا کھلے. جبکہ جب آپ مارتے ہیں دروازے پر کسی کے تو مارتے ہیں کھلتا نہیں کھلتا نہیں کھلتا نہیں, برابر آپ مارتے چلے جاتے ہیں تو اندر سے دروازہ کھولنے والا آتا ہے, اور جب کھولتا تو ذرا نہیں کھولتا پورا کھول دیتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں اسی طرح تم کھٹکھٹائے جاؤ, تم دروازے پر مارتے چلے جاؤ. وہ تھوڑا تھوڑا نہیں کھلتا, وہ بہت دنوں تک نہیں کھلتا. سال مارو, 2 سال مارو, 4 سال مارو, ارے 50 سال مارو. وہ بزرگ تو 30 سال تک دروازہ مارتے رہے, کھٹکھٹاتے رہے, کبھی دروازہ نہیں چھوڑا. اسی طرح ہم دروازے کو کھٹکھٹاتے چلے جائیں. یاد رکھو بھائیو, اگر مل گیا اللہ مل گیا, نہ ملے تو ہماری قربانی تو ہو گئی. اسی پر میں نے کل رات کو شعر سنایا تھا. وہ شعر تو ہے دنیا داری کا شعر. کسی دنیا دار عورت نے دنیا داری کے سلسلے میں, دنیا کی محبت کے سلسلے میں کہا ہے, لیکن اس شعر سے بڑا ہی علم حاصل ہو رہا ہے. وہی علم جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا, یعنی کھولے وہ یا نہ کھولے در, تیری ہو کیوں اس پر نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. تیرا کام تو پھڑ پھڑانا ہے, تیرا کام تو گڑ گڑانا ہے, تیرا کام تو مر مر کے چلے جانا ہے, تیرا کام تو اپنے آپ کو نچھاور کر دینا ہے. بس یہ کام تو کر, تیرا کام تو کر لے گا, وہ اپنا کام جب کرنا ہے کر لے گا. تو کسی نے یہ شعر کہا کہ اس شرط پر کھیلوں گی پیار کی بازی. اس شرط پر کھیلوں گی پیار کی بازی. جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو میں تیری. کیا عجیب شعر ہے. مطلب یہ ہوا میں تو بس جو ہے اپنا کام کروں گی,
اسی طرح بندے کو چاہیے وہ کہے کہ اللہ میں تیرے ساتھ اس شرط پہ کام کر رہا ہوں، میں اگر ذکر کر 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 اپنے آپ کو مار مار کر میں نے تجھے پا لیا، میں جیت گیا، میرا کام تو بن گیا، اگر نہ جیتا تب تو میں مر گیا تیرے لیے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ وہی بات جو خواجہ صاحب نے کہا، کھولے وہ یا نہ کھولے در تیری ہو کیوں اس پر نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ ہمارا کام ہے صدا لگاتے رہنا۔ اور جیسے کہ ایک بات میں نے عرض کی کہ دروازہ بہت دنوں نہیں کھلتا، لیکن بہت دنوں کے بعد جب کھلتا ہے تو پورا کھلتا ہے۔ اسی میں ایک بات اور مولانا روم ہی کی یاد آ گئی، انہوں نے کہا سالکین ہی کو، ذاکرین ہی کو، اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگوں ہی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کنواں کھودا جاتا ہے تو کنواں کس کے لیے کھودا جاتا ہے؟ مٹی نکالنے یا پانی؟ پانی کے لیے، لیکن پانی پہلے ہی مارتے ہی نکل آتا ہے۔ انہوں نے کہا جب تم کھودتے ہو پہلے مٹی آتی ہے، وہ بھی خشک مٹی، جس سے کہ چار طرف کے لوگوں کو جو ہے وہ دھول 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 اڑاتی رہتی ہے۔ جب کھودتے ہیں، پہلی دفعہ کھودتے ہیں تو دھول اڑتی ہے، مٹی نکلتی ہے، پھر اور کھودتے ہیں تو جو ہے مٹی نکلتی ہے، ذرا اندر کچھ پتھریلی زمین نکل آتی ہے، پھر اور اندر مارتے ہیں تو کیچڑ نکل آتا ہے، ذرا ذرا نمی آتی ہے، پہلے نمی آتی ہے، بہت آگے پھر جانے کے بعد کیچڑ والی مٹی آتی ہے، کیچڑ آیا تو سمجھو پانی آیا، کیچڑ آیا تو سمجھو پانی آیا۔ جب وہ کیچڑ بھی نکال کر اور اندر آپ مارتے ہیں، ماشاءاللہ پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے اور ساری دنیا سیراب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح جب تم ذکر کرتے ہو، ضربے لگاتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے ہی بار مارتے ہی وہاں سے پانی نکل آئے، نہیں ہوگا۔ وہاں تو یہ ہوگا کہ مٹی آتی رہے گی، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، مٹی نکالتے رہو، نکالتے رہو، پتھرے نکالتے رہو، دھول آتی رہے گی، اڑتی رہے گی، اڑنے دو، لیکن کام اپنا کرتے چلے جاؤ۔ کرتے 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 بہت دنوں کے بعد ذرا سی نمی معلوم ہوگی، پھر اس کے بعد کیچڑ آئے گا، پھر پانی آئے گا، آخر کار پانی تم کو مل جائے گا۔ اسی طرح کرتے رہنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، جب شروع کرتے ہیں اللہ کا ذکر تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، کام اپنا کرتے چلے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا